لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آرزوئے زینب کبریٰ، تمنائے فاطمۃ الزہرا، یعنی آپ عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنی قدر پہچانیں، اپنی معرفت پہچانیں، اپنی حقیقت کو درک کریں، کشف کریں، تلاش کریں، ڈھونڈیں، پوچھیں، کھوجیں. اور جیسے ہر کام کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے، یہ ایام عزاداری سید الشہداء بہترین وقت ہے اپنے نفس کے محاسبے کہ جس سے پتہ چلے کہ اقدار انسانی مکتب کربلا میں کیا ہیں، ہیومن ویلیوز اسکول آف کربلا میں کیا ہیں، اور میں اس مکتب کا شاگرد بن سکتا ہوں یا نہیں. ابتدا میں ہی جلدی جلدی مشکل باتیں کر دوں میں. علم اخلاق میں نفس کے حوالے سے 3 چیزیں بیان کی گئی. کہ تم اگر تربیت نفس چاہتے ہو، وہ جو تمہارا کیپیسٹی بار ہے، وہ جو تمہارا پاورز کا بار ہے، وہ جو تمہاری صلاحیتوں کا باکس ہے، وہ جو تمہاری استعداد کا صندوق ہے، اس کو کیسے اس خزانے کو محفوظ رکھ پاؤ گے؟ کیونکہ زمین و آسمان تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتے اس کام میں، یاد رکھنا. کیونکہ تمہارے پاس جو امانت ہے وہ آسمانوں نے رد کر دی، قبول نہیں کی، زمینوں نے رد کر دی، پہاڑوں نے رد کر دی. صرف تم وہ واحد تخلیق الہی ہو جو صلاحیت رکھتے ہو اس امانت کو اٹھانے. اب جب صرف تم
رکھتے ہو تو یا تو مدد وہ کرے گا جو تمہارے برابر کا ہوگا، یا مدد وہ کرے گا یا جو تم سے بالا ہوگا۔ پستی تو قبول ہی نہیں ہے، پستی تو مطلوب ہی نہیں ہے، نیچے تو دیکھنا ہی نہیں ہے، نیچے تو دیکھنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اوپر جانا ہے۔ میں نے چوتھی مجلس میں ارتقاء انسانیت کی بات کی کہ ہم ایولیوشن کے قائل ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جسم سے زیادہ روح کی اہمیت ہے، جسم سے زیادہ نفس کی اہمیت ہے، تو ارتقاء نفس کی بات کی جائے، ارتقاء روح کی بات کی جائے، اسپرچول ایولیوشن کی بات کی جائے، اسپرچول ریولوشن کی بات کی جائے۔ اور یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ فرش ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ مدرسہ ہے کہ جہاں آج بھی انقلاب آتے ہیں اور حر بنتے چلے جاتے ہیں۔ حر کے پاس دو چیزیں تھی، صرف دو چیزیں۔ ایک، اس کے پاس پشیمانی بھی گناہ کے بعد جو ہونا ضروری ہے، اور دوسرا معرفت امام تھی جس پہ اسے یقین تھا کہ یہ میرے اس گناہ کو بخش سکتا ہے۔ اس علم کی بنا پر اس نے کوشش شروع کی، اور جب کوشش شروع کی تو ظاہر ایسا بنایا کہ پشیمان لگے۔ مولا ہم جو یہ کالے کپڑے زیب تن کر کے آ رہے ہیں رسم کے تحت نہیں ہے، ہم رنگ ازا خود پہ دکھانا چاہتے ہیں، شاید کہ یہ ازا روح تک پہنچ جائے۔ اور جو ہم زبان سے کہتے ہیں یا لیت کنت معکم، کاش میں آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا، وہ میرے عمل سے ثابت ہو رہا ہو کہ واقعی اگر یہ کربلا میں ہوتا تو میرے ساتھ ہوتا۔ یہ ہے ویلیو، یہ ہے قدر۔ تو وہ امانت جو انسان کے پاس ہے، یا تو خود اٹھائے، بھاری سامان ہوگا تو یا تو آپ اپنے برابر والے سے کہیں گے، کوئی نہ ہو تو کسی کمزور سے بھی کہہ دیا جائے تھوڑا سہارا تم بھی دے دو۔ لیکن جب طاقتوروں کے در تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہوں اور وہ چلا چلا کے پکار رہے ہوں آ جاؤ، کبھی بھی آ جاؤ، کوئی مہینہ نہیں چھوڑا، بلکہ مہینہ تو چھوڑے، ایک صاحب کہنے لگے مفاتیح الجنان اتنی موٹی کتاب ہے 680 پیجز کی، کم مولانا یہ اعمال کرتے رہیں گے تو باقی سب کیا کریں گے؟ میں کہا یہ اس لیے تھوڑی ہے، یہ اس لیے ہے کہ جب تمہارا دل چاہے اس وقت کے لیے کوئی خاص عمل ہو جس سے تم کو اپنی ویلیو کا احساس ہو کہ خدا نے تمہارے لیے، تم رجب میں بحال ہو کے خدا کی طرف آؤ تو عمل یہ کرو، شعبان میں آؤ تو عمل یہ کرو، رمضان میں آؤ تو عمل یہ کرو، شوال میں آؤ تو عمل یہ کرو، اور اگر ان اعمال میں مشکل ہو رہی ہے تو ایسا کرو ہر مرحلے میں، ہر مہینے میں، 12 مہینوں میں ہم اپنی تجلیات بکھیر دیں گے۔ ریلیٹیوٹی پہ تو بلیو ہے نا، وہ ٹائم اور اسپیس افیکٹو ہوگا تمہارے اوپر۔ جب ولادت مولود کعبہ ہوگی اس دن زیادہ اثر پڑے گا تمہارے نفس کے اوپر۔ جب شہادت نفس مطمئنہ ہوگی تو تمہارا نفس زیادہ آمادہ ہوگا قبول کرنے کا۔ اس کا کرم تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بہانے ڈھونڈ رہا ہے اور کچھ نہیں۔ کبھی تو آ جائے یہ بندہ میری طرح، اور میں نے بیان کیا، وہ کہتا ہے ایک قدم تم آؤ باقی میں آؤں۔ کل میرے ایک عزیز نے سوال کیا کہ آپ نے مولانا کہا تھا، لیکن سوال بہت اچھے لگتے ہیں مجھے، اگر ذہن میں ہو تو پوچھ لیا کریں، اور اسی دن پوچھ لیا کریں، بعد میں صحیح نہیں ہے کہ اگر میں یہ سوال کر لیتا تو کیا ہوتا۔ دعویٰ سلونی کا نہیں ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ بارگاہ سلونی میں سربت سجود ہوں۔ سربت سجود در سلونی پہ ہونا کافی ہے، وہ خود مسائل حل کرتا جاتا ہے، یقین کیجیے۔
کہا کہ آپ نے کہا کہ خدا شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ قرب تلاش کرو، جب اتنا قریب ہے تو اور کتنا قرب؟ اچھا سوال ہے، جب وہ اتنا قریب ہے تو اب میں اور کتنا قریب ہوں اس سے؟ تو اس کی دو مثالیں میں نے تیار کی عزیزہ۔ پہلی مثال تو یہ کہ جس وقت میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہاں دل میں ہے میرا محبوب، تو ظاہراً یہ انگلی دل کے زیادہ قریب ہے۔ میں اگر کہہ رہا ہوں میرا محبوب یہاں ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں میرا معشوق یہاں ہے، تو انگلی دل کے زیادہ قریب ہے، لیکن حقیقت میں یہ بازو دل کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس کا قرب دائمی ہے اور اس کا قرب وقتی ہے، یہ ابھی چلا جائے گا۔ بس یہی فرق ہے، خدا دائماً قریب ہے، بندہ کبھی کبھی قریب آتا ہے۔ اچھا یہ جسمی مثال تھی، مگر نفس تجرد ہے، خدا جسم نہیں رکھتا۔ جب خدا کہہ رہا ہے تو قریب ہوں، تو بالکل ایسا ہی کہ جیسے آپ کے ساتھ والدین کی دعائیں قریب ہیں، جیسے آپ کے ساتھ آپ کے پیاروں کی یاد قریب ہے، جیسے آپ کے ساتھ آپ کے ہدف کی، آپ کے ٹارگٹ کی لگن قریب ہے۔ یہ وہ قرب ہے، یہ قرب لامکانی قرب ہے، یہ لامکانی قرب ہے۔ وہ گاڑی کے شیشوں پہ لکھا ہوتا ہے، اچھی والی گاڑیوں کے شیشوں پہ، کہ جو آبجیکٹ اس میں دکھ رہا ہے آپ کو دور، اتنا دور نہیں ہے۔ آپ سیکھنے پہ آ جائیں تو خدا کی قدم ہر چیز آپ کو سکھائے گی، ہر چیز سکھائے گی۔ وہ تصویریں جو اس شیشے میں دکھ رہی ہیں اتنی دور نہیں ہے، یہ بندہ اس کو دور سمجھ رہا ہے، وہ قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ لیکن یہ قرب گوش جو بیان کیا وہ لامکانی تھا، وہ محبت کا تھا، کہ وہ ہم سے قریب ہے، یعنی ہمیشہ ہر بات سننے کو تیار ہے، جب آ جائیں گناہ کر کے آ جائیں تو بھی قبول، کچھ مانگنے آ جائیں تو بھی قبول۔ اور پھر کہتا ہے عبدی ہے میرے بندے، ادعونی مجھ سے پکار، مجھ سے مانگ۔ بھئی جب وہ کہہ رہا ہے مانگ تو مانگو، جب وہ کہہ رہا ہے مانگو تو مانگو، اور اس سے مانگو تاکہ وہ عطا کرے، تاکہ وہ عطا کرے۔ اور جب اس سے نہیں مانگو گے تو دوسروں سے مانگنا پڑے گا، کیونکہ یہ نفس تمہارا ہر طرح کی جسمانی صفات سے مبرہ ہے، میٹر کی کوئی پراپرٹی اس میں نہیں ہے۔ یہ پرانی 8 مجلسوں سے بحث یہاں تک پہنچی ہے، معذرت چاہتا ہوں اگر سمجھ نہ آ پائے تو درود پڑھیں، بتاؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا پہلے اب جیسے جیسے سائل دکھتے جا رہے ہیں میں جواب آتے جا رہے ہیں، مشکل یہ ہے کہ میں اس نفس کا پتہ کیسے چلے؟ غور کر کے نفس پہ۔ جناب سلمان کے لیے کہتے ہیں، وہ سب سے بڑے عابد تھے، جناب سلمان کے لیے کہتے ہیں ایمان کے 10ویں درجے پہ تھے، کہ افضل العبادت السلمان وہو فکر۔ غور و فکر، غور کریں، فکر کریں اپنی ذات میں، اپنے اوپر، اپنے نفس کو پانے کے لیے اپنے اوپر غور کریں۔ اچھا مولا نے کہا تمہاری قیمت وہ ہے جو کام تم سب سے بہتر کرتے ہو، تو غور کریں وہ کام ہے کون سا، خود ہی پتا چلے گا، کوئی اور تو نہیں بتائے گا۔ اور اگر کوئی اور بتا رہا ہو تو محتاط رہیے گا، محتاط رہیے گا۔ آپ کی صلاحیت آپ سب سے بہتر کشف کر سکتے ہیں یا آپ کا خالق؟ ان لوگوں کو کیا پتا کہ کتنی محنت کے بعد یہ سمجھ یہاں تک پہنچا ہے۔ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ تو جو جس پر کوئی اور قیمت نہیں لگائے گا، آپ خود اپنی قیمت خود کشف کریں گے۔ پھر 3 مرحلے جو علماء اخلاق نے بتائے۔ صبح اٹھتے ہی مشارطہ، بس خالی نام ہی گنوا پاؤں گا، وقت تو ہے ہی نہیں،
زیادہ کے تفصیل میں جاؤں، یعنی شرط بندی کرو اپنے ساتھ، کنڈیشنز لگاؤ، آج میں یہ کروں گا اور آج میں یہ نہیں کروں گا۔ پہلی چیز، صبح سے رات تک مراقبہ، فالو کرو اپنی کنڈیشن کو خود۔ اگر تم اپنے بنائے ہوئے قانون کو خود فالو کرنے لگے تو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ مراقبہ یعنی مراقب رہو، اس سے رقابت کرتے رہو، اور یہ رقیب اچھی چیز ہے، آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے۔ رقیبوں سے جلا نہ کریں، اگر رقیب ختم ہو گئے تو پھر کون ہوگا جو مخالف سمت سے آپ کو پریشرائز کرے گا؟ وہی تندی باد مخالف ہے یہ جو آپ کو اونچا اڑانے کے لیے چل رہی ہے۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے جعفری صاحب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تاکہ آپ اونچا اڑے، اس لیے یہ رقابت ہے۔ پہلی چیز مشارطہ، کنڈیشن اپنے ساتھ، ارلی مارننگ صبح اٹھے کنڈیشن، یہ کام کل غلط کیا تھا آج یہ نہیں کروں گا۔ دوسرا مرحلہ مراقبہ، جو کہا ہے اس پہ ثابت قدم رہے، کیسے مرد ہو، زبان سے پھر رہے۔ مردانگی وہ تھوڑی ہے جو خواتین کے سامنے دکھائی جائے، مردانگی وہ ہے جو مردوں کے درمیان پتہ چلے۔ بہرحال آج وقت نہیں اس طرف جاؤں۔ تیسرا مرحلہ محاسبہ، رات کا اب آڈٹ کرو، سیلف آڈٹ، سیلف کنڈیشن، اپنے ساتھ کنڈیشن لگاؤ، اس کے بعد ان کنڈیشن کو فالو کرو، اور رات کو محاسبہ کرو، حساب کرو، حساب کرو۔ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، من لا یحاسب نفسہ فلیس منا، جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مولا ہم تو روز کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ہیں، کہ اگر ہو تو حساب کر کے بتاؤ کون سی صلاحیت بہترین ہے، کون سی چیز بہتر ہے، کون سی امپروومنٹ آئی ہے۔ ہم نے تمہیں یہ نفس دیا تھا، اس میں صلاحیت تھی، کیپیسٹی تھی، کیپیبلٹی تھی، جس کو تمہیں بڑھانا تھا، انہینس کرنا تھا، اور اپنے نفس پہ غور کرتے کرتے تم یہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ بہت تیزی کے ساتھ مجھے آگے جانا ہے، بحث سمیٹنی ہے، 2 دن باقی بچے، آدھا پیغام لے کے نہ اٹھیے گا یہاں سے۔ نفس کی تربیت کے 2 مراحل، اور وہ بھی آپ ہی کر سکتے ہیں۔ 2 چیزیں، ایک علم اور ایک عمل۔ جو میں نے کہا تھا تمہارے پاس صرف کوشش ہے، وہ کوشش یعنی عمل، اسٹرگل یعنی عمل، پریکٹس، اور پریکٹس ہوگی کس بنیاد پہ؟ سنی سنائی نہیں، عمل، علم کی بنیاد پہ۔ جو جانا ہوا علم صرف اسے کہتے ہیں جس پہ یقین ہو۔ آپ کی ذہانتوں پہ توکل کر کے پڑھ رہا ہوں میں آج، ٹھیک ہے، ٹائم ہی نہیں ہے وضاحتوں کا۔ علم یعنی صرف یقین۔ علم کی تعریف ہی یہ ہے جو تم کو یقین تک پہنچا دے، وہ ہے علم، وہ ہے علم۔ اگر تمہیں شک ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی زہر کا قطرہ گرا ہے، پیو گے؟ اچھا یہاں 5 گلاسوں کسی ایک میں گرا ہو، کسی ایک میں گرا ہے، باقی 4 پی لیں؟ نہیں مولانا، کیا بات کر، کیوں؟ کیونکہ یقین تھا زہر کا قطرہ گرا، اب یہ شک ہے کہ کس پہ گرا۔ یہاں میرے چھٹے امام نے قاعدہ فقہیہ دیا، قبلہ دیکھیے گا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، لا تنقض الیقین بالشک، یقین شک سے نہیں کم ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں یقین تھا کہ تمہارا مولا تمہیں دے سکتا ہے، اگر تمہیں یقین تھا کہ وہ بخش سکتا ہے، اگر تمہیں یقین تھا یہ مومن سچا ہے، اب شک آئے تو اتنا نہ کرنا۔ مومن کا ایمان باقی ہے، خدا کی سخاوت باقی ہے، تمہارا علم باقی ہے۔ لا تنقض الیقین بالشک،
یقین شک سے نہیں ٹوٹے گا. شک ہے 5 میں سے 1 گلاس میں گرا ہے تو 5 کو ترک کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے تو حوصلہ چاہیے, اب اس کے لیے تو ہمت چاہیے. اور یہ ہمت کیسے آئے گی؟ اپنے نفس کو دیکھ کے, اپنے نفس کو دیکھ کے صرف ہمت آئے گی. جیسا کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نفس نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تم اپنے نفس کو پہچان لو گے تو اپنے رب کو پہچان لو گے. بہت تیزی کے ساتھ ایک مثال, ڈیکارٹ کا فلسفہ آپ کے ذہنوں میں ہے, سیلف فائنڈنگ والا, کہ کم سے کم میں یقیناً ہوں. ہو سکتا ہے یہ سب نہ ہو, کسی چیز پہ بھی شک کر لیں آپ, اپنے وجود پہ شک نہیں کر سکتے. اور ایک اور کمال پتہ ہے کیا انسان کا؟ اپنی عقل پہ بھی شک نہیں کرتا. اپنی عقل پہ شک نہیں کرتا. حتیٰ وہ جو پاگل ہو اسے بھی کہے تمہارے پاس عقل نہیں ہے تو لڑے گا, مارے گا, کہ میں انسان ہوں, میں انسان ہوں. انسان کا ترے امتیاز عقل ہے. حتیٰ جس کے بعد نہیں ہے وہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں بات, وہ بھی کہے گا نہیں میں عاقل ہوں. واحد صفت ہے انسان کی, واحد صفت ہے کہ جس کے پاس ہو وہ تو کہہ ہی رہا ہے, وہ تو بتا ہی رہا ہے, اور جس کے پاس نہیں ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے. اب جب اپنے نفس کا مطالعہ آپ نے کیا, پہلی چیز جو پتہ چلی وہ یہ کہ میں ہوں لیکن میں نہیں تھا. تو آخری مشکل بات آج کی, درود پڑھیں مقام محمد ساتھ رہیے گا میرے. میں ہوں لیکن یہ تو یقین ہے اور یہ بھی یقین ہے میں نہیں تھا, یعنی میں حادث ہوں. ایک وقت ایسا تھا جب میں نہیں تھا, اس کے بعد ہو گیا, اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ میں نہیں ہوں گا. یقین ہے سب کو, سب کو یقین ہے. لیکن وہ 3 چیزیں جو میں نے کل کہی تھی, انسان چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے, انسان چاہتا ہے کہ وہ فقیر نہ ہو, اور انسان چاہتا ہے جو چاہوں ہو جائے. خدا نے کہا کہ 3 شرطیں مان لوں گا اگر تو اطاعت کر لے. عبدی اطعنی ہے, میرے بندے میری اطاعت کر لے, تجھے ایسے زندہ رکھوں گا جیسے میں زندہ ہوں, تجھے ایسا غنی کر دوں گا جیسا میں غنی ہوں, اور میں جو چاہتا ہوں ہو جائے گا, ہو جاتا ہے. تجھے ایسا کر دوں گا جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. اب اس نفس سے, کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ابھی اترتے ہی بات ہوگی, اور ظاہراً آپ کی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ میرے دروس بھی رہے ہیں اس موضوع پہ. مولانا یہی تو مطلب وہی, یعنی سسٹم آف لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ, علت و معلول کا قانون کتنا مشکل ہو گیا دیکھیں. کاز اینڈ ایفیکٹ سمپل لا ہے, کوئی بھی اگر ایفیکٹ کہیں موجود ہے اس کا کوئی کاز ضرور ہوگا. کبھی ہم ریئل کاز تک پہنچتے ہیں, کبھی نہیں پہنچتے. جب نہیں پہنچتے تو مشکل حل نہیں ہوتی, ایک اور مشکل کھڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ ریئل کاز پہ ہی نہیں پہنچے, ریزن ہی نہیں پتا چلا. اب جو یہ سسٹم ہے, یہ نفس جو حادث ہوا, حادث ہونے سے پتا چلتا ہے کہ کہاں تھا. بھئی اب یہاں ہے تو اس سے پہلے کہاں تھا, اور جیسے ہی یہاں تک پہنچا اس سے پہلے کہاں تھا, خدا تک انسان پہنچ جاتا ہے. نہیں, آسان کر کے بتاتا ہوں, درود پڑھیں مطلب یقین ہے میں ہوں, اور یہ بھی یقین ہے میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, 30-35 سال پہلے میں نہیں تھا, کم نہیں بتا رہا ہوں, میں نہیں تھا, اور اب میں ہوں اور نفس میرے پاس ہے. تو یہ نفس کہاں تھا, یا یہ نفس کس نے دیا؟
جس نے دیا اس کی علت کیا ہے؟ چین آف کازز. تو کہیں جا کے اسے رکنا ہے، جس کے ویسٹرن فلاسفر نے بھی بہت لوگوں نے اس پہ لکھا، ہمارے اسلامک فلاسفر نے بھی لکھا، بہت سو نے انکار کیا، سوالات کیے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں ہر ایفیکٹ کا کاز ہے تو خدا پہ جا کے رک کیوں جاتے ہیں؟ اس کا بھی کاز ہونا چاہیے. نہیں، آپ سمجھے نہیں. فارمولا یہ تھا، لا یہ تھا، ہر ایفیکٹ کا کاز ہے اور خدا ایفیکٹ نہیں ہے. خدا ایفیکٹ نہیں ہے. He is the cause of the causes. وہ علت العلل ہے. معلول کے لیے علت چاہیے، ایفیکٹ کے لیے کاز چاہیے. جو کاز آف دا کاز ہے اس کے لیے کوئی ایفیکٹ نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی ایفیکٹ درکار نہیں ہے. جب انسان اس مرحلے تک آتا ہے تو پھر خود اپنی ذات میں یہ آواز دیتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اور محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. پھر اس مقام پہ گویا فلسفوں کی ساری تھیوری فلسفت کی ایک طرف، میرے مولا کا ایک قول ایک طرف. اس لیے علی کو کہا وہ باب العلم ہے. کہیں سے بھی جا کر اگر کسی نتیجے پہ پہنچو گے اس کا سرا یہی سے شروع ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے تمہیں ملے، ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملے، یہ تمہاری قسمت، لیکن اس نے ضرور بیان کیا ہوگا. اگر علم ہے، اگر یقین ہے، گویا اس کائنات میں جتنی یقینی چیزیں ہیں وہ سب در علی پہ ملیں گی، جتنی مشکوک چیزیں ہیں وہ در علی سے دور ملیں گی. اب ایک مرتبہ گرچہ میں مزاج سے ہٹ کے لیکن آپ کی بیداری کے لیے بیان کروں، اب ایک مرتبہ اس حدیث کے زمرے میں دیکھیں، یا علی جس کو اپنی طہارت میں یقین ہوگا وہ تیرے در پہ ملے گا، جس کو شک ہوگا وہ تیرے در سے دور ملے گا. نفس کیا نفس ہے، کیا اس کا تجرد ہے؟ تجرد یعنی مجرد ہونا، مادے کی پراپرٹیز سے علیحدہ ہونا، ایبسٹریکٹ ریئلٹی، پیور ایبسولوٹ ریئلٹی. کوئی مادے کی پراپرٹی نہیں ہے اس نفس میں. ساری صلاحیتیں اس نفس میں، ساری کیپیسٹی اس نفس میں، علم کا اثر اس نفس میں، عمل کا اثر اس نفس میں، گناہ کا اثر اس نفس. ہاں گناہ بھی ہے، گناہ بھی ہے. نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. اچھائی بھی اس میں رکھ دی، برائی بھی رکھ دی. کیا کیا خدا یہ تو نے؟ اے انسان میں نے تو بالکل تیری عقل کے مطابق کام کیا. ماں پہلی مرتبہ بچے کو، ماں سے زیادہ تو کوئی خالص محبت دنیا میں نہیں کرتا، اور خدا نے مثال دی ہے کہ بس یہ سمجھ لو کہ خدا تمہاری 100 ماؤں کے برابر تم سے محبت کرتا ہے. کیا رحیم ہے، کیا کریم ہے. اس کی ناز برداری بتا چکا ہوں، یاد رکھیں. ناز اٹھاتا ہے ہمارے، ناز اٹھاتا ہے خدا کی قسم. میں نے تو بالکل ماں والا کام کیا. ماں ایک بچے کو بھیج رہی ہے، آپ کے یہاں بچے پکنک پہ جا رہے ہیں، ایکسکرشن پہ جا رہا ہے بچہ. کیا کہا تھا بیٹا مما نے؟ یہ کرنا، یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. پانی میں جا رہے ہو اندر نہیں جانا، ڈیپ میں نہیں جانا، جمپنگ نہیں کرنا. جتنی برائیاں وہ بتائی تھی لیکن کہا تھا یہ برائیاں نہیں کرنا. جتنی اچھائیاں بتائی تھی لیکن کہا تھا یہ اچھائیاں کرنا. جو اچھائیاں ہیں وہ تقویٰ، جو برائیاں ہیں وہ فجور. اب یہ تمہارے اوپر ہے. اچھائیوں کی طرف جاتے رہو، قد افلح کی منزل پہ چلے جاؤ. برائیوں کی طرف جاتے رہو، قد افسح کی منزل پہ چلے جاؤ. محمد صلوات.
پڑھ پایا ہوں ابھی، پتا ہے آپ کو، یہ تھا ریویژن. اب بات شروع کرتے ہیں. درود پڑھیں بتاؤں. مکتب حسینی ہے نا، کچھ تو تہذیب مکتب ساتھ لے کے چلیں. بسم اللہ بسم اللہ. اگر ہر مجلس کے بعد میری قیمت میں اضافہ نہ ہو تو میں اسے بیکار اور ہر عزادار یہی سمجھے. ہر مجلس کے بعد قیمت بڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد قیمت بڑھنی چاہیے، ہر عزاداری کے بعد قیمت بڑھنی چاہیے، ہر ماتم کے بعد قیمت بڑھنی چاہیے، ہر قصیدے کے بعد قیمت بڑھے، ہر سلام کے بعد قیمت بڑھے، ہر نوحے کے بعد قیمت بڑھے. جب ایسے سوچو گے تو خدا کی قسم یہ ہاتھ سینے پہ نہیں پڑے گا، نفس کے اندر موجود فجور پہ پڑے گا کہ دبے رہنا. ایسے عزاداری ہو کہ قیمت بڑھ کے یہاں سے باہر جائے. قیمت بڑھا کے، اور قیمت عام لوگوں کے لیے کہ جنت سے کم نہیں لگانا. عام لوگوں کے، عام نفسوں کے لیے کہا اپنے نفس کی قیمت جنت سے کم نہیں لگانا. جنت سے کم لگا دیا تو بہت گھاٹا کیا تم نے. اور جو دیوانہ بن جائے کہا تو کچھ بنا کے بیچ دے تو وہ جنت کہلائے. اگر دیوانگی آ جائے تو دانائی خود بخود آئے. ان کے در پہ مدہوشی کی بات ہی نہیں ہوتی، ہوش کی بات ہوتی ہے. لیکن ہوش اس عروج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے. اس حیرانی کو دیوانگی کہتے ہیں. ورنہ کون ایسا عاشق ہے، بقا سے محبت ہے انسان کو، لیکن جب عشق ہو جائے نا علی سے تو میسم اس درخت کی آبیاری کرتا ہے جس پہ پھانسی دی جانی ہے. جب عشق ہو جائے نا علی سے، جب عشق ہو جائے تو سلمان جیسا گویا خاموش ہو جائے. جب عشق ہو جائے، علمداروں سننا، جب عشق ہو جائے تو ابو الفضل العباس جیسا خط کھینچ کے خیمے ہٹا دیتا ہے. جب عشق ہو جائے، یہ منزل عشق کی منزل ہے. اطاعت سے بھرپور ہے مکتب کربلا. اب تک اطاعتیں سن رہے تھے ان کی جو کہ بالغ بھی نہیں تھے، بچے تھے. تو اس گھر کے بڑے کیسے اطاعت نہ کریں؟ کمال ہے نہیں. میں تو فضائل پڑھ رہا ہوں. مولا نے کہا اللہ اکبر کہ سلام ہے ہمارا ان پہ کہ جو ہمارے فضائل سن کے گریا کرتے ہیں. سارت ناہیہ کا جملہ ہے، جو ہمارے فضائل سن کے گریا کرتے ہیں ان پہ سلام. یہ فضیلت ہے نفوس کی، کیونکہ یہ نفوس قدسی ہیں، مقدس ہیں. ہولی اسپرٹس، یہ ہیں ہولی اسپرٹس، یہ ہیں ہولی سول، یہ ہیں مقدس ذاتیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ دنیا میں کوئی قیمت نہیں لگا پایا. خدا کو ہی اپنی مرضی کے بدلے نفس خریدنا پڑا. کوئی دنیا میں قیمت نہیں لگا پایا. تو ہمارے لیے پھر اب تو یہ شعر ہمارے دماغ پہ لکھا ہونا چاہیے، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز، اور قیمت بڑھاؤ، بھی بہت سستے ہو. وہاں تک پہنچنا ہے وہ حدیث قدسی کے بندہ جو چاہے وہ ہو جائے. یہ تو بندوں کے فضائل ہیں. اور انسانوں کی ذات میں تو، آپ کی ذات میں تو غلو بھی کریں تو کوئی برا نہیں مانتا. اہل بیت کی شان میں غلو کریں تو برا مانتے. وہاں غلو کی گنجائش ہی نہیں ہے. بھائی آپ کا نفس، آج تک سب سے زیادہ یہ جملہ ریپیٹ کیا ہے میں نے ان 8 مجالس میں، آپ کا نفس خدا کی معرفت بڑھاتا ہے. آپ کے نفس پہ غور کرنا خدا کی معرفت بڑھاتا ہے. تو سوچو جب ان کے نفس پہ غور کرو گے تو کس طرح معرفت الہی میں اضافہ ہوگا.
سبحان اللہ. میرے نفس پہ غور کر کے میں خدا تک پہنچ سکتا ہوں. من عرف نفس فقد عرف ربہ. اور ان کے نفس پہ غور کروں گا تو کہاں پہنچوں گا؟ بھئی اگر ایک ہی جگہ پہنچے تو پھر تو بات ہی نہیں رہی. بھئی میں اپنے نفس پہ غور کر کے خدا تک پہنچ رہا ہوں, ان کے نفس پہ غور کر کے کہاں تک پہنچوں گا؟ مولا نے کہا بس اگر تم نے ہمیں سمجھ لیا, وہ تو سمجھ نہیں سکتے اس طرح, وہ تو سمجھ نہیں سکتے. چھٹی مجلس کیوں؟ اس لیے کہ تم جز ہو, ہم کل ہیں. جز کبھی کل کو نہیں سمجھ سکتا. بھئی تم ایمان کے دائرے میں آتے ہو, وہ کل ایمان ہے. اور اگر پیغمبر کہہ دیں برد الایمان کلو الی کفر کلو, کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, یہ جملہ خندق کے لیے نہیں کہا تھا پیغمبر نے. خندق میں تو سب کو پتا تھا کہ یہ علی ہے اور مقابلے میں عمر بن عبد الود ہے. یہ کل ایمان ہے, وہ کل کفر ہے. نہیں, رسول فارمولا دے رہے تھے, علی کل ایمان ہے, مقابلے میں جو آئے گا کل کفر ہوگا. ابھی آئے یا کبھی آئے. بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. تو یہ جو آپ کا نفس ہے, یہ آپ کے نفس کی بات ہو رہی ہے, نفس خدا کی بات نہیں ہو رہی, نفس رسول کی بات نہیں ہو رہی. ہمارا نفس یہ نفس گندیدہ, یہ نفس رذیلہ, جو غلطیاں کرتا رہتا ہے صاف کراتا رہتا ہے. اور یہ بھی عجیب ہے, یہ بھی عجیب ہے. کبھی بچوں کے لیے مثال دے دوں, کسی پیپر پہ پینسل سے لکھا جائے اور پھر اسے مٹا دیا جائے تو نشان رہ جاتا ہے, اور پھر جب دوبارہ لکھا جائے گا تو بہت ڈارک ویلیو ہے, بہت زیادہ گاڑا دکھتا ہے. جب آپ اس کو فائل کر دیں تو اس کے بعد ہلکی سی چیز بھی اس پہ افیکٹو ہوگی. کل ایک حاجی مجھ سے پوچھ رہے تھے, جب سے واپس آیا ہوں لگ رہا ہے شیطان زیادہ بہکا رہا ہے. تمہارا احساس بڑھ گیا ہے. غور کریے گا, تمہارا احساس بڑھ گیا ہے. یہ احساس صرف حج نہیں, ہر مجلس کے بعد پڑھنا چاہیے, ہر ذکر کے بعد پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ جو کچھ بچا ہے اسی مجلس حسین کے صدقے میں واپس بچا ہے. درود پڑھیں ایک بار محمد تو بس یہ تمہارا نفس. پھر ریفرنس دے رہا ہوں اپنی 5ویں مجلس کا, کہ جس کا کمال یہ ہے کہ یہ تجرد رکھتا ہے, ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے. اور پھر اس تجرد کے بھی مراحل ہیں, تجرد کے بھی مراحل ہیں. پہلا تجرد جو ہے اس کا, وہ تجرد جسمی ہے, یعنی جسم سے بے نیاز ہونا, مادے سے بے نیاز ہونا, تجرد مادی. دوسرا تجرد جب اس سے اوپر جاتا ہے تو تجرد عقلی ہے, پھر عقل میں بھی نہیں آتا یہ کہاں جا رہا ہے. اور تیسرا تجرد ما فوق عقل. یہ وہی مراحل ہیں حضرات, جو ناسوت سے بات شروع ہوتی ہے, ناسوت کے بعد ملکوت ہے, ملکوت کے بعد جبروت ہے, جبروت کے بعد لاہوت ہے. اے طائر لاہوتی, اے انسان تم طائر لاہوتی ہو. طائر یعنی پرندہ, لاہوت یعنی اس جگہ تک جانے والا پرندہ کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا, کوئی نہیں جا سکتا. حتیٰ محمد بھی گئے تو 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. یہ حد پرواز ہے. وہ 2 کمانیں پتہ ہے کون سی ہیں؟ اب آج بات آ گئی تو سن رہے. وہ 2 کمانیں کون سی ہیں؟ ایک کمان یہ ہے کہ وہ کمان, وہ فاصلہ جو محمد اور اس کے خدا میں ہے,
جو محمد اور اس کے رب میں ہے وہ فاصلہ معبودیت کا ہے کہ وہاں تک پہنچ کے بھی عبد عبد رہا، معبود معبود رہا۔ بے شک اور دوسرا فاصلہ الوہیت کا ہے، وہ الہ الہ رہا، وہ خالق خالق رہا، یہ مخلوق مخلوق رہا۔ اب جتنے جاہل کہہ رہے ہیں یہ وہ بن سکتا ہے، وہ یہ بن سکتے ہیں، نہ وہ اس کو پہچانے نہ وہ اس کو پہچانے۔ محمد وآل محمد بلند ترین صلوات۔ جو یہ کہہ رہا ہے نہ وہ علی کو پہچانا، نہ وہ رب علی کو پہچانا، نہ وہ محمد کو پہچانا، نہ وہ معبود محمد کو پہچانا، وہ کبھی یہ نہیں بن سکتا اور یہ کبھی وہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اس نے ان جیسا کوئی اور نہیں بنایا اور انہوں نے اس جیسا کوئی اور نہیں پایا۔ مراحل علیحدہ، اس نے ان جیسا کوئی نہیں بنایا اور انہوں نے اس جیسا کوئی نہیں پایا۔ اسی لیے تو علی کہتا نظر آتا ہے پروردگارا اللہ اکبر کفا بعزن، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، بندہ، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وَأَنْتَ كَمَا أُحِبُّ، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا۔ اب یہ جملہ بارہ مجھ سے آپ نے سنا، یہ سنیے آج سوال یہ ہے جب علی نے یہ کہا مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے تو خدا نے کیسا بنایا ہوگا اور علی کیسا بن گیا ہوگا؟ ہماری دعا علی کے وسیلے سے قبول ہو رہی ہے، علی کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے جیسا بنا دے، اور حب کی بات ہے، کما تحب، جیسا تو چاہتا ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ رہبر خرد بھی ہے، محور عشق بھی ہے۔ فَأَحْبَبْتُ، کئی بار یہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، حدیث قدسی کے خدا کا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا فاحببت، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے انہیں بنایا کہ بھائی انہیں پہچان لو یہ کافی ہے۔ اور پیغمبر نے عجیب بات کر دی، عجیب بات کہا خدا کو کسی نے پہچانا ہی نہیں سوائے میرے اور علی کے، اور مجھے کوئی پہچانا ہی نہیں سوائے اللہ اور علی کے، اور علی کو کوئی پہچانا ہی نہیں سوائے میرے اور خدا کے۔ خدا تک بات ایک نبی کی تھی اور ایک ولی کی تھی، یہ دو پہچان سکتے تھے۔ نبی تک بات ایک خدا کی ایک اس کے عبد وسیع کی تھی، اسے پہچان سکتے تھے، اور علی تک آتے آتے مشکل بڑھ گئی، اس کو پہچاننے کے لیے یا اللہ تھا یا نبی تھا، اور نبی بھی وہ جو خاتم النبیین، اور دو ہی کمانوں کا فاصلہ ہے علی اور محمد میں، دو ہی کمانے ہیں علی اور محمد میں، ایک کمان کمان نبوت ہے، ایک کمان کمان نبوت ہے، اور دوسری کمان کمان خاتمیت ہے کہ محمد نبی بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، اور علی نبی نہیں ہے، علی خاتم نہیں ہے،
لیکن خاتم النبیین کے نفس آپ کی ساری صلاحیتیں آپ کے نفس میں ہیں، نبی کی ساری صلاحیتیں کہاں ہیں؟ تو گویا اگر تم واقعی سچے عاشق محمد بن جاؤ تو علی سے عشق کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، پھر تو چارہ ہی نہیں ہے، علی سے عشق کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی محل ہی نہیں ہے، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، کوئی اور گزرگاہ ہی نہیں ہے نبی تک جانے کی۔ علی کے علاوہ کہیں اور سے جا رہے ہو تو بھی کہیں اور جا رہے ہو گے، محمد تک نہیں جا رہے، محمد تک نہیں جا رہے ہو گے، پھر کہیں اور جا رہے، اب باقی ساری چیزیں چھوڑا۔ اے طائر لاہوتی، آپ لاہوت تک پرواز کی صلاحیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ اس مقام تک فلائی کر جائیں کہ جہاں ملائکہ نہ پہنچ سکے، جہاں ملائکہ نہ پہنچ سکے۔ اور کہاں سے آئی تھی صلاحیت؟ دو چیزیں، علم اور عمل، کوئی چیز نہیں۔ العلم یحتف بالعمل، علم خود آواز دیتا ہے عمل کو، جس کے بعد علم دکھ رہا اور عمل نہیں دکھ رہا تو وہاں علم بھی چلا جائے گا، فَإِلَّا ارتحال کر جائے گا، اس کا علم کتنے دن ڈگڈگی بجائے گا، کتنے دن ڈھونگ رچائے گا، جھوٹ کی قلعی بالآخر کھلنی، بالآخر کھلنی۔ اب وہ آخر کب تک ہوتا ہے یہ تو اس کا لطف ہے، جب تک چاہے حجاب قائم رکھے اور سدھرنے کا موقع دیتا رہے۔ اور رسیاں بھی تو درال ہیں ان لوگوں کی، مسئلہ یہ ہے موقع بھی زیادہ دیے جا رہے ہیں، یہ خود ایک لطف ہے، یہ خود ایک لطف ہے۔ ہر پرندے کے مشاہدہ بھی یہی ہے، سائنس بھی یہی ہے۔ آج تک سائنس کوئی ایک پر والا جہاز تو نہیں بنا سکی ہے نا، اب ہیلی کاپٹر نہیں کہیے، اس میں بھی ایک سے زیادہ پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نہیں، ایک پر، دو پر چاہیے اڑنے کے لیے۔ تمہارا ایک پر علم ہے، دوسرا پر عمل۔ جس قدر یہ علم و عمل ساتھ چلتے رہیں گے، مساوی ہوتے رہیں گے، تمہاری پرواز بڑھتی جائے گی۔ بس یہ یاد رکھنا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی مدد، حق علی ہی حق ہے، بے شک بے شک علی ہی حق ہے۔ بے شک۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب علی کے سامنے آ کر لوگوں نے حق کا انکار کیا تو علی نے انہیں حق کی طرف موڑ دیا۔ کون خدائی ٹھکراتا ہے؟ علی نے حق کی طرف موڑ دیا، اور پھر پیغمبر نے دعا کر دی۔ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے، علی مال حق والحق مال علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب دعا سنیے پیغمبر کی، اللہم ادر الحق ہے سما علی، خدا بندہ حق کو وہاں موڑ دینا جہاں علی مڑے۔ بے شک بے شک۔ تو گویا اگر علی وہاں تھا تو حق وہاں تھا، علی پلٹ جائے تو حق وہاں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اگر علی تک آ جاتے تو کوئی اختلاف ہی نہ تھا، اگر علم تک آ جاتے تو کوئی اختلاف ہی نہ تھا۔ اختلاف کی وجہ جہالت ہے، اختلاف کی وجہ جہالت ہے، اس لیے کہ علی تک نہیں آئے اور منبر پر جاہل بیٹھ گئے، جاہلوں سے دین سمجھنے لگے تو کوئی کسی طرف چلا گیا،
کسی کے ہاتھ یہاں پہنچ گئے، کسی کے یہاں پہنچ گئے، کسی کے یہاں پہنچ گئے۔ اگر علی کے ساتھ رہتے تو علم آزادی عطا کرتا، پر کھلے ہوتے تو پرواز ہوتے۔ بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ پر کھلے ہوتے تو پرواز کرتے نا، تم نے اپنے پر باندھ دیے بھائی، اب کس سے گلا کر رہے ہو، کس سے شکوا کر رہے ہو؟ اب دعائیں کرتے ہو، محراب میں کھڑے رہو، خدا نے کہا کوشش کرو گے تو اوپر بلاؤں گا۔ صرف معلومات کا ذہن میں ہونا کافی تھوڑی ہے۔ اب یہ ساری باقی باتیں چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ کل دو چیزیں، علم اور عمل، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو نفس انسان کو ترقی عطا کریں، نفس انسان کو جو ترقی عطا کریں، یہ دو چیزیں۔ اور علم الفاظ میں، علم الحروف میں، ایک علم تو وہ ہے کہ روٹ ورڈ جو نکالے جاتے ہیں، ایک علم اور ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ واو کا اثر ہی اپنا ہے، وہ ہر جگہ جہاں واو آئے گا وہاں وہ اثر ہوگا، عین کا اثر اپنا ہے، وہ وہاں ہوگا جہاں آئے گا، لام کا اثر اپنا ہے، وہ جہاں ہوگا آئے گا، یا کا اثر اپنا ہے، وہ جہاں ہوگا آئے گا۔ علم الحروف، علم الحروف کی ایک شق ہے علم اشتقاق، محفوظ کرنے کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں سے مشتق ہو رہی ہے، نکل رہی ہے۔ عین لام میم کا جو اثر علم میں ہے وہی عمل میں ہے۔ ترتیب بدلی ہے قبلہ، جو اثر علم میں ہے وہی اثر عمل میں ہے، اور وہی تین حروف تیسری کیفیت میں آ رہے ہیں تو علم بن رہا، اور نبی نے معیار بنا دیا کہ علم اس کو ہی ملے گا جہاں علم بھی ہوگا عمل بھی ہوگا۔ محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ کل یہیں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں علم ہو اور عمل ہو، علم صرف وہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رہبر ہے، رہنما ہے، حارس کہا جاتا ہے لمبردار کو۔ جہاں نشان جائے گا قوم وہیں تو جائے گی۔ اگر یہ علم غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو قوم تو علم کو دیکھ رہی ہے، قوم وہاں چلی جائے گی۔ ان تبرکات کی حفاظت کرو، اور یہ نشان اگر کسی غلط جگہ دکھ بھی جائے تو خود چیک کر لینا یہاں علم ہے یا نہیں ہے، عمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر علم و عمل نہ ہو، خالی علم ہو تو چھوڑ دینا، وہ جھنڈا کہلائے گا، علم نہیں کہلائے گا۔ علم کا دوسرا معنی ہے علم جو نکرہ کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی مشہور، اسپیسیفک، یہ خود ایک اسپیسیفک چیز ہے۔ شکلیں بدل سکتی ہیں، حیتیں بدل سکتی ہیں، نسبتیں تھوڑی بدلیں۔
اس ریلیٹیوٹی کو سمجھے، اس نسبیت کو سمجھے. آئے زیارت کا ایک جملہ پڑھیں آج میرے ساتھ. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح. مولا آپ سب کو زیارت کربلا نصیب، اور یہ زیارت جا کے اس شہنشاہ وفا کی سرکار میں پڑھیں. حضرت عباس کی زیارت ہے. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح. اے بندے تجھ پہ سلام کر رہا ہوں، صالح نیک بندے تجھ پہ سلام کر رہا ہوں. المطیع للہ ولرسولہ. تو اطاعت گزار تھا خدا کا اور اس کے رسول کا. ولامیر المومنین، اور تو امیر المومنین تک بھی آیا، اور تو حسین تک بھی اطاعت کرتے آیا. یہ معصوم نے کہا ہے، یہ زیارت معصوم کا منصوب ہے. اب اگر معصوم کہہ رہا ہے عباس خدا کا اطاعت گزار ہے، اور خدا کہہ رہا ہے اگر میری اطاعت کرو گے تو تمہیں زندہ رکھوں گا، اس علم کو کون جھکا سکتا ہے؟ اگر خدا کہہ رہا ہے اگر میری اطاعت کر دو گے تو تم کو غنی کر دوں گا. عباس سے غنی کون ہے؟ بے دست تقسیم کرنے والا کوئی اور دیکھا ہے؟ جو دعا مانگو، نام بابو دعائد پڑھ گیا، قبول ہو رہی ہے. آپ کے لیے خدا نے کہا تھا اطعنی فاجعلک مثلی. تم اگر اطاعت کر لو اپنے جیسا بنا دوں گا. کیا کرو گے پھر؟ جو چاہو گے ما تشاء. تو کیا وعید ہے کہ اب عباس جس کی سفارش کر دے اس کا وہ کام پورا ہو جائے. ہمارے فضائل قبول ہو رہے ہیں، ان کے قبول نہیں ہو رہے. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. جس وقت تک جو امام تمہارے دور میں آیا ہے سب کی اطاعت میں رہو، کہیں بیچ سے راستہ چھوڑ نہ دینا، کہیں بیچ سے پلٹ نہ جانا. اشہد اللہ، خدا شہادت دے چکا ہے، انکا مضیت علی ما مضى به البدریون، کہ تم اسی رستے پہ چلے ہو جس رستے پہ اہل بدر چلے تھے، وہ 313 اصحاب بدر. آج وہ 313 کیمپین لانچ ہو رہی ہے، توجہ کیجئے گا اس پہ. عباس تم اسی راستے پہ چلے ہو جس راستے پہ وہ 313 بدر والے چلے تھے. المجاہدون فی سبیل اللہ، جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا. یہ تو وہ زیارت کے جملے. اور اب واقع کربلا کے معصوم چشم دید گواہ کا جملہ. رحم اللہ عم العباس. امام سجاد کہہ رہے خدا بندہ میرے چچا عباس پہ رحم فرمائے. فَلَقَدْ آسَرَا وَأَبْلَا وَقَدْ أَخَاهُ جَعْلَا جَعْفَرِ ابْنَ عَبِيدٍ وَقَدْ أَخَاهُ بِنَفْسِهِ وَفَدَا. اس نے اپنے نفس کو فدا کر دیا اپنے بھائی کا. وَقَدْ أَخَاهُ بِنَفْسِهِ، نفس فدا کر دیا اپنے بھائی کا. حَتَّى قُطِعَتْ يَدَاهُ، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کٹے. فَعَبَدَ لَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا الْجَنَاحَيْنِ، جس کے عوض خدا نے اسے 2 پر عطا کر. جی مولا طاقت دے.
کہ وہ شہادت پڑھ سکوں کہ جس کے بعد حسین جیسا امام کمر پکڑ کے خمیدہ ہو گیا. میں اس سے مقام عباس سمجھ آنا چاہتا ہوں. میرے مولا متقیان کا آخری وقت کہ جب مولا بچوں کو وصیتیں کر رہے تھے اور بوسے لے رہے تھے, سنی ہوئی ہیں روایتیں آپ نے, میں خالی دوہرا رہا ہوں. اور وہ مقام بھی آیا, وہ وقت بھی آیا کہ حسین کی گردن پہ بوسا دیا, زینب کے بازوؤں پہ بوسا دیا. اور جس طرح سنا گیا کہ اس وقت زینب کو بتایا, بیٹا زینب ایک دن تیرے بازوؤں میں رسم باندھی جائے. تو زینب کہا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کون اس کے بازوؤں میں رسم باندھی گا. تعجب تھا کیسے ممکن ہے ایسا ہو جائے, لیکن عاشور کے دن زینب کو اس وقت یقین آ گیا جب کوئی نہ رہا اور عباس, روایت سنیے, عباس سر جھکائے کھڑے تھے. کئی بار آ کے اجازت لے چکے ہیں حسین سے, حتیٰ مولا میدان میں گئے, دو روایتوں کے مطابق میدان میں گئے, جنگ کرنے لگے, حسین نے آواز دے کے بلایا, عباس واپس آ جاؤ, وہ واپس آ گئے. اور اب ایک مقام ایسا آیا کہ عباس سر جھکائے کھڑے, سر نہلائے کھڑے ہیں. اب آپ سوچیں کس طرح بڑے بھائی سے عباس جیسے جوان بھائی کا یہ عالم دیکھا جا سکتا ہے. حسین آ کے کہتے ہیں بھیا عباس کیا ہو گیا, کس فکر میں ہو؟ یا عباس کہتے ہیں آقا یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر مجھے کس دن کے لیے پالا گیا ہے. ارے ہم محمد چلے گئے, قاسم کا لاجا پامال ہو گیا, علی اکبر کے سینے سے برچی نکال دی گئی, آقا میں اب یہاں کیا کروں؟ مولا بیت اللہ سنیں گے, عباس تم میری آس ہو, عباس تم ڈھارس ہو, عباس انتا صاحب اللوائی, تم میرے پرچمدار ہو, تم میرے لشکر کے سردار ہو. یہاں عباس نے کیا ادب دکھایا ہے. رہت یمیناً و رہت شمالاً و یمین, کبھی دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا. حسین نے کہا کیا دیکھتے ہو بھیا؟ کیا دیکھ رہا ہوں وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپاہ سالار. وہ پرزہ دے لیں, 3 دن اور بچے ہیں, حضرت خانے ختم, حضرت علی سمٹ رہی ہے. آج پرزہ زینب کو دینا ہے, آج پرزہ زہرا کو دینا ہے. ارے زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا تھا. حسین نے یہاں ایک جملہ کہا, عباس جاؤ جا کے زینب سے اجازت ہے. عباس در خیمہ پہ کھڑے ہیں, خدا کسی بہن کو یہ موقع نہ دکھائے کہ کوئی بھائی الوداعی ملاقات کرنے آئے, اور وہ بھی عباس جیسا بھائی, وہ بھی عباس جیسا بھائی آئے کھڑے ہیں. اماں فضا شہزادی کو بلا دیجئے, اماں فضا شہزادی کو بلا دیجئے. حضرت زندگی صاحب کہا کرتے تھے 3 مرتبہ عباس نے پکارا اور کہا ماں شہزادی کیوں نہیں آتی, کل زینب سجدے سے سر نہیں اٹھا رہی. اللہ اکبر. موسی جون پوری نے کہا تھا مرنے کی رضا آئے ہو لینے کو بہن سے, عباس
تمہیں کچھ دل زینب کی خبر ہے؟ بس زینب آئی ہے، کہا بھئی عباس کیا ہے؟ کہا شہزادی بچوں کی التج کی صدائیں نہیں سنی جاتی، بچوں سے کہیں مشکیزہ لا دے، میں پانی لا کر دے دوں۔ زینب نے بازوؤں کی طرف دیکھا، کہا بھئی عباس مجھے بابا نے کہا تھا تمہارے بازوؤں میں رکت بنے گی، مجھے یقین نہ آتا تھا، آج یقین آ رہا ہے جب تم جا رہے۔ اجر کو آرام سے سنیے، بس یہ آخری پرسہ ہے، اس کے بعد زینب نے کوئی خواہش تھوڑی کی ہے، اس کے بعد سکینہ نے کسی سے پانی تھوڑی مانگا ہے۔ سکینہ مشکیزہ لا دو، سوکھا مشکیزہ لا کے دیا ہے، بچے آ کر در خیمہ پہ کھڑے ہیں، ہاتھوں میں کوزے ہیں، سکینہ بچوں کو ڈھالت دے رہی ہے، ابھی چچا جا رہے ہیں، دیکھو پانی لے کر آئیں گے، ارے سکائے سکینہ ہے عباس، وفاؤں کا خدا ہے عباس۔ حسین نے رخصت کیا لیکن دیکھتے جا رہے ہیں، علم ترائی کی جانب بڑھ رہا ہے، علم ترائی کی جانب آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ فوجوں میں ایک مرتبہ فوجوں پر ایسا اثر آیا، کہتے تھے جیسے علی آ رہا، ہمت نہیں، عباس کی جنگ نہیں پڑھ سکتا، حتیٰ عباس کی تو شہادت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ وہ دو روایتیں سن لے، ایک روایت عباس نے گھوڑے کو دریا میں اتارا، مشکیزہ بھرا، چلو میں پانی کو لیا، چلو میں پانی کو لیا۔ مقتل مکرم کے دو جملے، اے آب فرات، اے آب فرات، تیری وجہ سے بچے خیموں میں پیاسے، اور یہ کہہ کے پانی پھینک دیا اور واپس آئے ہیں، بچوں کی ڈھارس بن گئی ہے، سکینہ بچوں کو جمع کر رہی ہے، دیکھو علم ترائی سے آتا دکھائی دے رہا۔ مولا آپ کو زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ بس رک کے یہ منظر سن لیجئے، جب کربلا جائیں گے تو دیکھیے گا روزے کے ایک جانب القمہ ہے، ایک جانب القمہ ہے، دوسری جانب جہاں مشکیزہ چھلا، اس سے آگے جہاں عباس کے شانے گرے، جہاں عباس کے شانے گرے وہ جگہ ترائی کی طرف نہیں ہے، خیموں کی طرف ہے، اور اس کے بعد عباس کا روزہ نہر کے قریب ہے، خیموں کے قریب نہیں۔ شواہد بتاتے ہیں جس وقت ایک ہاتھ کٹا، غازی نے دوسرے ہاتھ میں علم و مشکیزہ تھاما ہے، علم و مشکیزہ تھام لیا، اور اس کے بعد دوسرا ہاتھ کٹا۔ ایک مرتبہ بچوں نے علم کو سرنگو ہوتے دیکھا، خدا کسی کی ہاتھ ایسے نہ توڑے جیسے سکینہ کی ہاتھ۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی کام نہ دے سوائے غم حسین کے، ہاتھوں سے کوزے پٹک دیے، ہاتھوں سے کوزے پٹک دیے، حسین نے کمر سنبھال کے چلنا شروع، لیکن غازی خیموں کی طرف چل رہا ہے، ایک تیر مشکیزہ میں لگا، اب عباس کا رخ خیموں کی طرف نہیں ہے، مخالف چل رہے، ارے جب پانی جا رہا تو خیمے میں کیسے؟ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، صاحب العصر یہ پردہ قبول فرمائے، قاری زیادہ یہ پردہ قبول کرنا، یہ نمبر آنکھیں موجود ہیں۔ حسین عباس کے سرانے پہنچ گئے، بہت تیزی سے میں نے پہنچا دیا، یہ تو حسین جانے کہ کتنا وقت لگا، بس سرانے پہنچے ہیں، عباس کا سر زانوں پہ رکھا،
دیکھا ہے بھیا عباس الان وانقصر ظہری، میری کمر اب ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، بھیا عباس کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو۔ کہا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ عجیب روایت ہے، کیا عاشق ہے حسین کا، کیا وفاداری ہے؟ میں چاہتا ہوں آنکھوں سے خون صاف کر دے، آخری وقت میں آپ کی زیارت کر لوں اور بس یہ چار بچھڑے سنیے اور زحمت تمام۔ اب بات کرتے شاعر کی زبانی، آقا میری غرض یہ عابد کو سنانا، گر گورے غریبہ میں سکینہ کا ہو آنا۔